خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس نے کیا ہی خوب فرمایا ہے کہ راہ، حق اور زندگی تو میں ہوں۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال۔ آپ سبوں کی خدمت میں سلام، شلوم اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے آج کے پروگرام اور نشست کا آغاز اس دعائے خیر کے ساتھ کرتے ہیں جو کہ ہم ہمیشہ ہی آپ کے لیے کرتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں پر بھی ہیں سلامتی کے ساتھ ہوں، اپنے عزیز و اقارب اور گھرانے سمیت خدا کی حفظ و ایمان میں ہوں۔ ہمارا موضوع جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے، مسلمان کون؟ اور اس موضوع کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ہم بہت ہی متفرق قسم کی رائے اور آراء سنتے ہیں کہ کوئی فرقہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور دوسرا اس کو کافر قرار دیتا ہے، اور پھر مسلمان بہن بھائی جو ہے وہ اپنے آپ کو صرف جو بھی ان کا مسلک اور عقیدہ ہو مسلمان قرار دیتے ہیں اور باقی ساری دنیا کو وہ کافر قرار دیتے ہیں۔ تو گزشتہ کئی ہفتوں سے ہم اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، اور آج ہم قرآن شریف کی ایک آیت کے وسیلے سے ہم آگے بڑھیں گے، اور جو ہم پچھلے ہفتے عرض کر رہے تھے کہ مسلمان اور مومن کے اندر فرق ہے، تو آج ہم دیکھتے ہیں قرآن شریف کی 58 سورہ کو، اس کے اندر 22ویں آیت ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ قرآن کی سورہ نمبر 58 ہے اور اس کی آیت نمبر 22 میں آپ کے ساتھ رکھ رہا ہوں، اور آپ یقیناً اس بات کو بڑے غور اور فکر کے ساتھ سنیں گے تو آپ کے دلوں کے اندر یہ بات اترے گی کہ واقعتاً اصل میں معاملہ کیا ہے۔ تو یہاں پر سورہ کے اندر لکھا ہے 58 سورہ المجادلہ کے اندر، اور اس کی 22 نمبر آیت جو ہے اس کا ایک حصہ میں آپ کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ وہاں لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ خدا پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کو خدا اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے، خواہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان ہی کے لوگ ہوں، یہ وہ لوگ ہیں۔ اب یہاں سے یہ بات شروع ہو رہی ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وَأَيَّدَہُم بِرُوحٍ مِّنْہُ، یعنی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں خدا نے ایمان تحریر کر دیا ہے، اور فیض غیبی سے یعنی روح کے وسیلے سے ان کی مدد کی ہے، اور ان کو بہشتوں میں جن کے تلے نہریں بہہ رہی ہیں داخل کرے گا، ہمیشہ ان میں رہیں گے، خدا ان سے خوش اور وہ خدا سے خوش۔ یہی گروہ خدا کا لشکر ہے، سن رکھو کہ خدا ہی کا لشکر مراد حاصل کرنے والا ہے۔ تو یہ ایک کیفیت کو یہاں قرآن شریف نے بیان کیا ہے سورہ المجادلہ کی 22 آیت کے اندر، اور بیسیکلی قرآن سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اسلام کے مقابل پر ایمان قلبی واردات کا نام ہے، یعنی ایمان ایک قلبی واردات کا نام ہے، اور قرآن یہی کہتا ہے کہ وہ لوگ ایسے ہیں جن کے دل میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے۔ اب فرق بات یہ ہے کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کچھ عرابی آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، تو ان کو کہا گیا کہ تم جو ہے ایمان نہیں لائے ہو، انہوں نے کہا ہم ایمان لا چکے ہیں، تو ان کا رد کیا گیا کہ تم ابھی مومن نہیں ہو بلکہ مسلمان ہوئے ہو، اور ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا ہے۔ یہ سورہ الحجرات 49 سورہ کی آیات ہم پیش کر رہے تھے، اور ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ کوئی دوسرا گروہ ہے۔ مسلمان ایک اور سطح کا نام ہے، یعنی مسلمان ہونا اور بات ہے، اور مومن ہونا جو ہے اور بات ہے، اور اس کے اوپر بہت زیادہ اختلافات موجود ہیں۔ یعنی شیعہ مسلمان بہن بھائی جو ہیں وہ اپنے آپ کو مومنین کہلاتے ہیں، اور کچھ لوگ آپ کو راسخ العقیدہ
پکے مومن بھی کہلاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو عام سے مسلمان ہیں اور ان کو اسی طرح گردانتے ہیں جیسے سورہ الحجرات کی آیات میں لکھا ہے کہ کچھ اعرابی آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لا چکے. تو انہیں جواب ملا کہ تم ایمان نہیں لائے ہو بلکہ تم مسلمان ہوئے ہو اور ایمان ابھی تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا ہے. تو یہ ہے وہ بنیادی اختلافی وجہ. اور ہمارا ٹاپک ہے کہ مسلمان کون. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان کوئی اور چیز ہے اور پھر مومن کوئی اور چیز ہے, اور مومنوں کے دل کے اندر ایمان تحریر کر دیا گیا ہے, اور کتبہ کا لفظ جو ہے وہ قرآن نے استعمال کیا ہے. اب جو مسلسل ترقی کرتی چیز ہے وہ مسلمان ہونا نہیں ہے بلکہ مومن ہونا, یعنی ایمان ترقی کرتا ہے. اس لیے قرآن میں ایمان میں بڑھنے اور بڑھانے کا ذکر کم از کم 9 بار ہمیں ملتا ہے, لیکن اسلام کے بڑھنے اور بڑھانے کا ذکر ہمیں قرآن شریف میں نہیں ملتا. تو اب یہ بات ہم سمجھ لیں کہ اسلام یا مسلمان جو ہے وہ ایک اور کیفیت کا نام ہے جو سطحی ہے, جو ظاہری ہے, لیکن ایمان ایک قلبی واردات کا نام ہے اور اس کی بڑھوتی ہوتی رہتی ہے. جبکہ مسلمان کے متعلق قرآن شریف میں کوئی آیت نہیں کہ وہ اس کا اسلام بڑھتا رہتا ہے, بلکہ ایمان بڑھتا رہتا ہے. اور پھر ان آیات کا جو ذکر ہے قرآن شریف میں وہ 9 بار کوئی ذکر ہمیں ملتا ہے قرآن شریف کے اندر کہ ایمان میں بڑھنے اور بڑھانے کا ذکر قرآن شریف میں موجود ہے, جبکہ اسلام کے بڑھنے اور بڑھانے کا ذکر قرآن میں اس طرح سے نہیں ملتا. تو یقینی طور پر ہم اس بات کے اوپر سوچ سکتے ہیں کہ کیا پھر اسلام عام سی چیز ہے یا مسلمان ہونا عام سی چیز ہے؟ اس لیے یاد رکھیے کہ مسلمان کون ہے, اس موضوع کے تحت ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نہ صرف بیرونی دنیا سے بلکہ اندرونی طور پر مسلمانوں کے آپس کے اختلافات بہت آگے بڑھ چکے ہیں. اور آپ یاد رکھیے کہ جو میجر پارٹیاں ہیں, ایک اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں یعنی سنی مسلم, اور پھر ایک مومن کہلاتے ہیں وہ شیعہ مسلم ہے. اور یہ تاریخ کافی پرانی ہے کہ خاندان بنو امیہ کا جو حصہ ہے اس کو شیعہ مسلمان جو ہیں وہ صحیح نہیں گردانتے. وہ کہتے ہیں وہ تو اسلام لائے ہیں, لیکن وہ مومنین کن کو کہتے ہیں؟ وہ امیر المومنین. یہ حضرت علی کا لقب ہے کہ وہ امیر المومنین ہے, اور اس لیے کہ مومنین جو ہیں وہ شیعہ ہیں اور ان کے امیر جو ہیں, امارت جو ہے مومنین کی وہ جناب حضرت علی کے ہاتھ میں ہے. تو یہ ایک واضح فرق ہے مسلمان کون ہے اور مومن کون ہے. لیکن یہ فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں, کیونکہ ناظرین آپ محبت اور بہت ہی احترام کے ساتھ اور بڑی ڈیڈیکیشن کے ساتھ, لگاؤ کے ساتھ یہ پروگرام واچ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ یہ چیزیں سمجھ کر, جان کر اوروں سے بیان بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس کو اپنی گفتگو کا حصہ بھی بنا سکتے ہیں. کچھ ہم اور آگے بڑھیں گے اور پھر جو ہم نے عرض کیا تھا کہ 9 بار ذکر ملتا ہے ایمان میں بڑھنے یا بڑھانے کا ذکر ملتا ہے, اور ان میں سے کچھ چیز جو ہے ہم آپ کے ساتھ عرض کر رہے ہیں. اور یہ 48 سورہ ہے قرآن شریف کی, سورہ الفتح. اس کی ابتدائی آیات بھی بہت مشہور ہیں اور کئی موقعوں پر ان کو لوگ استعمال کرتے ہیں. اور اس کی ابتدائی آیات میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ بیسیکلی مسلمان کون ہے اور مومن کا جو تعلق ہے وہ کس طرح سے کیا گیا. اس کی 4تھی آیت کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں لکھا ہے, وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دلوں پر تسلی نازل فرمائی تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان بڑھے, اور آسمانوں اور زمین کے لشکر سب خدا ہی کے ہیں اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے. یہ قرآن شریف کی بات ہے کہ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم.
اب جو ہم نے عرض کیا کہ ایمان میں بڑھنے اور بڑھانے کا ذکر ملتا ہے، لیکن مسلمان بہن بھائیوں کے لیے عرض ہے کہ اسلام میں بڑھنے اور اسلام میں بڑھانے کا ذکر ہمیں قرآن میں نہیں ملتا ہے۔ تو اس لیے دو کیٹیگریز ہیں، ایک مسلمان اور ایک مومن۔ تو اب فرق صاف ظاہر ہے، اور فیصلہ جو کرنا ہے وہ کس نے کرنا ہے، وہ یقینی طور پر ہم ناظرین پر چھوڑتے ہیں کہ آپ اچھی طرح سے سمجھیں اور اپنے ارد گرد کے ماحول میں جب بھی اسلام کی دعوت آپ کو ملتی ہے، اور بالخصوص مسیحی مومنین اور بہنوں بھائیوں کو، تو یہ آپ حق رکھتے ہیں، حق بجانے میں ہے کہ آپ پوچھیں کہ جناب اسلام کیا ہے، اور اگر اسلام کی کوئی تعریف بتائے اور پھر اسے پوچھیں کہ آپ کون ہیں، تو وہ کہیں مسلمان ہیں، تو آپ ان سے پوچھئے کہ آپ کون سے مسلمان ہیں، کیونکہ ہر مسلمان دوسرے کو کافر قرار دیتا ہے۔ اور حسام الحرمین ایک کتاب ہے جو امام احمد رضا خان بریلوی نے لکھی ہے، اور وہ جو سعودی علماء ہیں، جو نجدی وہابی اہل حدیث علماء ہیں، ان کا رد کیا گیا ہے، اور دیوبندیوں کا بھی، اور پھر الٹیمیٹلی جو ہے وہ وہاں پر ان کو تائید بھی ملی، مکہ کے جو علماء تھے انہوں نے ان کی تائید کی، اور اسی طرح جو ہے پھر وہ اہل حدیث حضرات جو ہیں ان کے فتاویٰ موجود ہیں، اور اس طرح سنی اور شیعہ کے۔ تو آپ کا حق یہ بنتا ہے کہ آپ انہیں پوچھئے آپ کون سے مسلمان ہیں، اور پھر دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ مومن ہیں۔ اب عام جو مسلمان ہے اس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ اسلام یا مسلمان اور مومن میں فرق ہے، وہ بس ایک ہی بات بتائیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم کون سے مسلمان ہیں ان کو جو ہے وہ سمجھنا پڑے گا اور بتانا پڑے گا، اور پھر اس طرح سے آپ اپنی بات کو بھی ان کے سامنے جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں لکھا 5ویں آیت میں، یہ اس لیے کہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں داخل کرے، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان سے ان کے گناہوں کو دور کر دے، اور یہ خدا کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔ تو آپ یاد رکھیے کہ مومنین کا لفظ جو ہے والمومنات، یعنی صرف مومن جو اس کی بات مرد کی نہیں ہوئی بلکہ خواتین کی بات ہوئی کہ مومنات۔ تو اب ہم کیا کہیں گے، مسلم یعنی مسلمان اور مسلمات، یہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ کو پیرالل دونوں چیزیں لگیں گی کہ اگر مسلمان ہے تو پھر ادھر مومن کا تذکرہ ہے، اگر مسلمات کہیں گے تو پھر مومنات کا تذکرہ ہے، اور مسلمانوں کہیں گے مسلمین کہیں گے تو پھر مومنین ہے۔ تو یہ دو کیٹیگریز ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ لہٰذا یہاں بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ عام جو نظریہ ہے وہ چونکہ مسلمانوں کا ہے، اور میجورٹی جو ہے وہ سنی مسلمانوں کی ہے پوری دنیا کے اندر، اگر سے شیعہ کی بھی تعداد ہے، اور کئی ایک ممالک کے اندر جیسے ایران ہے، شام ہے، یا دیگر اور ممالک ہو سکتے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر، وہاں پر خاصی تعداد ان کی موجود ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ سنی مسلمان رہتے ہیں۔ اس لیے ہم نے یہ ضروری سمجھا ہے کہ مسلمان کون ہے، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، قرآن شریف اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور پھر از خود جو قرآن کی آیات ہیں وہ ہمیں کیا معنی اور مطلب جو ہے وہ مہیا کرتی ہیں، کیونکہ یہ دو چیزیں ہیں، مسلمان ہونا اور پھر مومن ہونا۔ اس کا مطلب ہے جو مسلمان ہے وہ ضروری نہیں کہ مومن ہو، اور مسلمان اگر ہو بھی تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ کا پسندیدہ ہے اور اللہ نے اس کے دن میں ایمان کو جو ہے وہ کریٹ کر دیا ہے۔ تو زیادہ جو بات میں کرنا چاہتا ہوں ناظرین سے یہ کہ جو مسلمان بہن بھائی ہیں وہ خود سوچیں کہ وہ کس مقام پر ہیں اور ان کا درجہ کیا ہے، اور قرآن کی نظر میں وہ کیا ہے۔ کیا یہ ہے کہ صرف مسلمان ہیں اور مومن نہیں ہے، تو پھر قرآن نے پیش کیا ہے کہ ابھی تم مومن نہیں ہوئے، ابھی کہیں پہلی کیٹیگری پہ ہو، یا پہلے دروازے یا انٹرنس پوائنٹ کے اوپر آپ کھڑے ہو، لیکن آپ اندر مکمل داخل نہیں ہوئے ہو، اور ابھی تک آپ کو وہ درجہ نہیں۔ اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ الٹیمیٹلی اسلام میں بڑھنے یا اسلام کو بڑھانے کی کوئی آیت قرآن شریف میں موجود نہیں، لیکن مومنوں کے لیے جو ہے کہ وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دلوں پر تسلی اس کو
سکینہ کہا گیا فی قلوب المومنین، ان کے دلوں پر نازل فرمائی تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ کیا کرے، اور ایمان بڑھے، یعنی وہ ایمان میں بڑھتے بھی ہیں اور بڑھاتے بھی ہیں۔ تو بڑا عجیب سا یہ مسئلہ ہے کہ پھر مسلمان کہاں جائیں گے؟ کیا مسلمان بھی اسلام میں بڑھتے اور بڑھاتے ہیں؟ نہیں، یہی وہ بات ہے مسلمان کون کا جو ٹاپک آپ کو بتا رہا ہے، بجائے کہ وہ کسی کو مسلمان کریں وہ خود ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں، اور جو کوئی دلچسپی رکھتے ہیں تحقیق میں، تحریر میں، تفسیس میں اسلام کے متعلق، یہ ان حضرات کے لیے بھی ہماری بات چیت جو ہے وہ کافی معاون اور مددگار ثابت ہو سکتی ہے کہ ہونا کیا ہے اصل میں، یا ان کو سوچنا کیا چاہیے کہ وہ کس طرف جا رہے۔ اور وہاں جب اسلام میں جائیں گے تو آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ وہاں پہ آلریڈی جو ہے وہ دھینگا مشتی ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے خلاف فتویٰ بازی ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جاتی، ایک دوسرے کی چاند کی جو اناؤنسمنٹ ہے عید کے لیے اس کو بھی اکنالج نہیں کیا جاتا، بلکہ اپنا چاند، اپنی تاریخ، اپنی عید اور اپنا افطاری کا ٹائم بھی، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے جو مسلمانوں کا افطاری کا ٹائم ہے وہ فرق ہے، لیکن شیعہ مومنین فقہ جعفریہ کا جو افطاری کا سحری کا نظام ہے وہ فرق ہے۔ تو یہ تو خیر بڑی ایک لمبی گفتگو ہے کہ کیا انہی معاملات میں فرق ہے؟ نہیں، وضو فرق ہے۔ شیعہ مسلمانوں کا، مسلمان کون، ان کا وضو فرق ہے، اور جو سنی مسلمان ہیں ان کا وضو فرق ہے۔ پھر نماز کی ادائیگی فرق ہے، نماز کے اندر جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، ذکر و اذکار کیا جاتا ہے، اس کا فرق ہے۔ پھر خلفائے راشدین کا فرق ہے، پھر قرآن کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ کا فرق ہے۔ وہ کسی امام بخاری کو نہیں مانتے ہیں، امام مسلم، امام ترمذی کو، امام حنبل کو، امام شافعی کو، امام ابو حنیفہ کو، امام مالک کو وہ نہیں مانتے، ان کے امام تو اور ہیں، اور وہ قرآن کی تشریحات بھی وہی مانتے ہیں جن کا تعلق اہل بیت پیغمبر اسلام کے ساتھ ہو، یعنی ان کے اماموں کے ساتھ ہو، مگر وہ کسی کو کریڈٹ نہیں دیتے، وہ کہتے نہیں یہ سب ٹھیک بات نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے، پھر چونکہ جو نظریہ امامت اور عدالت ہے اور معصوم ہونے کی بات ہے، اس کے اوپر بھی پیارے عزیز ناظرین مسلمانوں اور شیعوں کا فرق ہے۔ تو بیسیکلی مسلمان کون ہے اس کی ہم تشریح کر رہے ہیں، یعنی ان کا مومنوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور واضح فرق ہے۔ پھر یاد رکھیے شادیوں کے بارے میں، ایون آپ دیکھیے کہ سنی مسلمانوں کے نزدیک متع کی جو رسم ہے، جو کانٹریکٹ میرج ہے کہ صاحب کی کچھ وقت کے لیے کچھ پیسے دے کر، وہ شیعہ کے ہاں بہت مقبول ہے، بلکہ ان کی کتب، بلکہ ان کی پریکٹسز کا حصہ ہے، لیکن جو سنی مسلمان ہیں وہ اسے نفرت کرتے ہیں، اس کے خلاف بات کرتے ہیں۔ پھر مجالس کا فرق ہے، یعنی آپ دیکھیے کہ جہاں بیٹھ کر ہم کوئی واعظ سنتے ہیں، آپ جائیں گے تو آپ کو فرق نظر آئے گا۔ پھر ان کے جو سینٹرز ہیں ان کا فرق ہے۔ الٹیمیٹلی شیعہ مسلمان بھی مدینہ الرسول یعنی مدینہ کے اندر جاتے ہیں، پیغمبر اسلام کے مزار پر، ان کے روضے پر، ان کی قبر پر، لیکن ان کا جو گہرا تعلق ہے وہ کہاں ہے؟ وہ ایران کے ساتھ ہے، وہ عراق کے ساتھ ہے، اور وہ جگہیں ہیں جہاں کم از کم اہل بیت رسول یا ان کے اماموں کا تذکرہ ہو یا پیغمبر اسلام کی اولاد کا تعلق ہو، ان کو وہ زیادہ پرائرٹی دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے ایک جنت البقیع ہے، ایک بڑا قبرستان ہے سعودی عرب کے اندر، اور وہاں اس کو جو ہے وہ بلڈوز کیا ہے سعودی حکومت نے، کیونکہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ کوئی روزہ اور کوئی جو ہے وہ قبر کا بڑا پکا ہونا اور اس کے اوپر چڑھاوے چڑھنا یا اس کی زیارت کے لیے آنا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے انہوں نے بلڈوز کر دیا، اور وہاں پر بہت بڑی اسلام کی جو معتبر ہستیاں ان کی قبریں ہیں، لیکن شیعہ کا واضح اختلاف ہے، شیعہ وہاں جا کر روتے ہیں۔ تو مسلمان جو ہے وہ ایک اور چیز کا نام ہے اور مومن کسی اور چیز کا نام ہے۔ یہ قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ اسلام میں بڑھنے، اب دیکھیے مسلمان کیسے بڑھے گا، کیونکہ قرآن میں کوئی آیت نہیں کہ وہ اسلام میں بڑھنے یا بڑھانے کا ذکر ہو، لیکن
ایمان میں بڑھنے اور بڑھانے کا ذکر قرآن شریف میں 9 بار مختلف آیات کے اندر ان کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ ناظرین، ہم اس نقطہ پہ پہنچے ہیں کہ ہر کوئی جو مسلمان اپنے آپ کو کہلاتا ہے وہ پتہ نہیں مسلمان ہے بھی یا نہیں۔ آپ کو ان سے پوچھنا پڑے گا، آپ کو ان کی جو نیچر ہے، نیچر آف فیتھ ہے یا ریزن آف فیتھ ہے، وہ ضرور پوچھنی پڑے گی کہ آپ جناب کون ہیں، کیا آپ کا عقیدہ ہے، کیا آپ کے معاملات ہیں، اور پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مسلمان کی واقعتاً تعریف کیا۔ اور مسلمان سنی علماء نے اور شیعہ علماء نے اس کے اوپر بہت ساری کتب لکھی، اور کیا اسلام ایک ہے، 2 اسلام 2 قرآن، اور پتہ نہیں طرح طرح کے اداریاں ہیں، کتب موجود ہیں مارکیٹ کے اندر ہیں، اور یہ دونوں اطراف کے لوگوں نے ایک دوسرے کے اوپر لکھا ہے اور کھل کے لکھا ہے اور ایک دوسرے کی نفی کی ہے۔ یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو تسلیم کیا ہے بلکہ ایک دوسرے کی مخالفت کی ہے۔ تو بہت بڑا کویسچن، یہ صرف آج کا پروگرام جو ہے یہ مسیحیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ خاص طور پہ چونکہ ہمارے پروگرام کا نام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ ہے، تو یہ زیادہ تر مسلمان بہن بھائیوں کے لیے ہے اور پھر مسیحیوں کے لیے بھی اور باقی اقوام کے لیے بھی ہے، کیونکہ ان دونوں کا جو قربت ہے وہ زیادہ ہے، کیونکہ مسلمان اہل کتاب مانتے ہیں۔ اب اگر مومنوں سے سوال کریں گے ان کا نظریہ کوئی فرق ہوگا، اور پھر یاد رکھیے کہ حضرت مسیح یعنی کرائسٹ کی جو سیکنڈ کمنگ ہے اس کے بارے میں شدید اختلاف موجود ہے، اور 3 فرقوں کا میں نام لے سکتا ہوں۔ شیعہ کے ہاں اس کی ڈیفرنٹ انڈرسٹینڈنگ ہے، اور اسی طرح سنی مسلمانوں کے ہاں اس کی ڈیفرنٹ انڈرسٹینڈنگ ہے، اور پھر احمدی جو مسلمان ہیں ان کے ہاں جو ہے اس کی ڈیفرنٹ انڈرسٹینڈنگ ہے، یعنی وہ ڈیفرنٹ طریقے سے جو ہے اس کانسیپٹ کو لیتے ہیں کہ کیا واقعتاً جو المسیح ہیں، یسوع المسیح، اور عرف عام میں اسلام انہیں حضرت سیدنا عیسیٰ المسیح بولتا ہے ان کے آنے میں، اور پھر شیعہ کے ہاں مہدی کا ذکر ملتا ہے۔ تو اور جو مرزئی حضرات ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آلریڈی پرومسڈ مسایہ جو ہے ہی ہیز کم آلریڈی، وہ پہلے آ چکا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو جو ہے وہ قرار دیتے ہیں۔ تو گویا آپ دیکھ لیجئے کہ بہت سارے معاملات ہیں، اس لیے ہمارا پروگرام ان تمام اصحاب کی مدد کر رہا ہے کہ جو سوچ اور فکر کو اپنے اندر رکھتے ہیں اور اس جدت کو اپنے اندر رکھتے ہیں کہ ہمیں ایک جگہ پر سٹیٹک ہو کر نہیں رہنا ہے، بلکہ ہمیں آگے بڑھ کے دیکھنا ہے کہ دنیا کے اندر آج لیٹسٹ ورلڈ کے اندر جہاں علم کے بہت سارے دروازے اور نئے دریچے کھل گئے ہیں، کیا ہم جس بات کو اپنے اندر لے کر بیٹھیں اس کو ایگزامن کیا جا سکتا ہے، اس کو ری چیک کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر ریسرچ کی جا سکتی ہے، اس کے اوپر پڑھا جا سکتا ہے، پڑھایا جا سکتا ہے، یا ایسا نہیں ہے؟ تو پیارے عزیزو، خدا کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے یہ توفیق ہمارے پروگرام کو دی ہے کہ ہم بہت ہی مؤثر طریقے کے ساتھ اور بنیادی دلائل کے ساتھ ہم گفتگو کریں کہ مسلمان کون ہے، تاکہ اس بڑے جو شک اور وہم کا علاج ہو جائے، جو عمومی طور پر آپ کو یہ نعرہ سننے کو ملے گا کہ ہم مسلمان تو ایک ہیں۔ بھئی اسلام ایک نہیں، شیعہ کا اسلام اور ہے، سنیوں کا اسلام اور ہے، اور پھر شیعوں کے ہاں مسلمان کی تعریف اور ہے، اور مسلمانوں کے ہاں مسلمان کی تعریف کچھ اور ہے۔ تو یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، لیکن خدا کے فضل و کرم سے ہماری تگ و دو، ہماری تحریک، ہماری دعوت فکر جاری و ساری رہے گی۔ ہم گفتگو کرتے رہیں گے، اور لوگوں کے اندر شعور کی وہ شمع جو مختلف طریقوں سے بجھائی جا رہی ہے، اور آج دنیا کے لوگوں کو پڑھنے پڑھانے سے دور ہٹا کر کسی اور چیز میں بیزی کیا جا رہا ہے، مصروف عمل کیا جا رہا ہے، تاکہ ان کو ہوش بھی نہ ہو۔ حالات، واقعات، مسائل، ممالک کی اپنے اندر جو ہے وہ بے پناہ مسائل کی جو ہے وہ برمار ہے، تو لہٰذا لوگ کیا سوچیں گے؟ لیکن ایسے وقت میں
خدا نے یقیناً اپنے انسانوں سے پیار اور محبت کا آغاز کیا اور انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر خلق کیا ہے، لہذا وہی ان کی فکریں بھی کرتا ہے اور ایسے کلام، ایسی باتیں، ایسے پروگرام رکھتا ہے جس کے وسیلے سے لوگ برکت پائیں اور اس برکت کو اپنے اندر لے کر دوسروں کے لیے مشعل راہ ہوں اور ہدایت کا سبب بن سکیں۔ یہ کب ممکن ہو سکتا ہے؟ جب ہم چیزوں کو دیکھیں گے۔ اور انجیل مقدس کے اندر ایک حوالہ موجود ہے کہ یسوع مسیح کے حواریوں، آپ کے صحابہ اور شاگردوں نے کہا کہ ہم تجھے چھوڑ کر کہاں جائیں گے، کیونکہ زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں۔ حقیقت تک پہنچنے کے لیے سچائی کو جاننا بہت ضروری ہے، اور جب تم سچائی سے واقف ہو جاؤ گے تو سچائی تمہیں آزاد کر دے گی۔ ہمارا ایمان ہے کہ آج کے پروگرام میں آپ سب نے اور ہم سب نے مل کر بہت ساری چیزوں کے اوپر گفتگو کی ہے اور دیکھا ہے کہ مسلمان کون ہے، مسلمان کی تعریف کیا ہے، مسلمان ہے کون، اور اس بات کو ہم نے سمجھنے کی اور سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم دعائے خیر فرمائیں۔ رب العالمین، آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، آسمانی روحانی باپ، آپ کے پاک کلمہ مجسم خداوند یسوع المسیح کے نام سے آپ کی شکرگزاری کرتے ہیں۔ ہمارے پروگرام کو برکت دیجیے، ناظرین کو برکت دیجیے، ہم سب کے ساتھ ہوں اور اپنی حکمت اور دانائی کے وسیلے سے ہمیں معمور کیجیے۔ یسوع مسیح کے عظیم اور فتح مند نام کے صدقے سے یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارا ساتھ دیا، پروگرام کو ملاحظہ کیا۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اور یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ پروگرام دیکھتے ہیں دوسروں کو بھی دعوت دیں اور اس تحریک کا حصہ بن جائیں تاکہ دنیا کے اندر انڈرسٹینڈنگ اور لو اور پیس، ہارمنی بڑھے۔ دیکھتے رہیے گا پروگرام دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اور ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ خدا حافظ، مہربانی اور بہت بہت شکریہ، آمین۔